أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ حشر کی آخری رکوع کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ توحید سے متعلق بڑی اہم آیتیں ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں بھی بتایا گیا کہ توحید قرآن کا بنیادی مضمون ہے، مرکزی عمود ہے، اور توحید سے متعلق خدا کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق اور اس کے اختیارات، اس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ یہاں یہ آخری 3 آیتوں میں سورہ حشر کی اللہ تعالیٰ کی جامع صفات بیان کی گئی ہیں۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، مگر بعض بزرگوں نے لکھا کہ اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مقید نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ عموماً ویسے تو 99 صفات کا ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، جتنے اچھے نام ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اسے ان اچھے ناموں سے پکارا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہی نہیں بلکہ کئی نام اور کئی اس کے اوصاف ہیں۔ یہاں قرآن مجید میں جامع طور پر 16 گویا نام اور اس کی صفات کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد جہاں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں وہ آیت الکرسی ہے۔ ان 2 جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف ایکجا جمع کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا ذکر آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 99 صفات کا ذکر آتا ہے، ان میں سے یہاں ہم اس وقت 16 اس کے نام یا اس کے اوصاف پر بات کریں گے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی تعلیم کی گئی، تلقین کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوصاف کو، اس کی ذات کو اور اس کی حیثیت کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے قلوب کے اندر تقوی پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 ناموں میں سے یہاں جو آئے ہیں ان میں سب سے پہلے شروعات ہوتی ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو پہلا نام اللہ ہے، اور اللہ اس کا اس میں ذات ہے، اور باقی جتنے ہی وہ سب اس کے صفات ہیں۔ اس کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اللہ کیسے بنا؟ الہ کہا جاتا ہے۔ الہ کے ساتھ اگر ال لگا دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات بنتا ہے، اور اللہ اس کا نام ہے۔ یہ واحد اس کا نام ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ اس کے نام کے بجائے اس کے اوصاف ہیں، اس کے صفات ہیں، اس کے اسماء حسنی ہیں۔ تو پہلا حکم یا پہلی تعلیم اللہ تعالیٰ کے نام کے سلسلے میں آئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کائنات کی تخلیق کرنے والی ذات، اسی سے خوف ہو، اسی سے محبت ہو، اسی سے دعا کی جائے، اسی سے التجا کی جائے، اسی کی طرف رغبت رکھی جائے، اسی سے ڈرا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ نمبر 1 ہے، پہلا نام اس کا لیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وہی اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ قرآن کی بنیادی اصطلاحوں میں الہ ایک بنیادی اصطلاح ہے، یہ صفت نمبر 2 ہے۔ الہ عرب بھی مانتے تھے، اور مسلمانوں کے اندر بھی الہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ الہ اس ذات کو کہتے ہیں جو پناہ دینے والی ذات ہو، اور جس کے پاس لوگ رجوع کریں، جس کی عبادت کریں، اور جس سے تقوی کیا جائے۔ تو الہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ اس کے ناموں کے بعد ایک پہلا نام لیا گیا الہ، اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ کفار و مشرکین عرب کے وہ بھی خدا تعالیٰ کو الہ کی حیثیت سے مانتے تھے۔ الہ معبود کو کہتے ہیں، الہ اس ذات کو کہتے ہیں جو آخری پناہ گاہ ہو، الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس سے آگے دعا کی جائے، جس سے مانگا جائے۔ تو یہ دوسری صفت آئی۔ پھر تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی کہ عالم الغیب والشہادہ۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے۔ نالج
ایک ہوتا ہے وہ ایکوائر کیا جاتا ہے، باہر کا انفارمیشن ہے جسے آدمی پڑھتا ہے کتابوں کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور نالج گین کیا جاتا ہے، وہ ایکسٹرنل نالج ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اس کا ذاتی علم ہے، اس کا اندرونی علم ہے. اسے نالج حاصل کرنے کے لیے سینسس کی ضرورت نہیں ہے، وہ باہر سے انفارمیشن گیدر نہیں کرتا بلکہ وہ علم رکھتا ہے، خود سے علم رکھتا ہے، بلکہ علم کا منبع ہے اور علم کا مخزن ہے خدا تعالیٰ. اور ایسا علم رکھتا ہے کہ غیب کا بھی اور ظاہر کا بھی، پوشیدہ چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے اور جو چیز ظاہر ہوتی ہیں اس کا بھی علم رکھتا ہے. ہمارے قلوب کے اندر جو خیالات اٹھتے ہیں اس کا بھی وہ علم رکھتا ہے، جو ہم بات کرتے ہیں، جو چیز لکھتے ہیں ظاہر میں، اس کا بھی وہ علم رکھتا ہے. وہ ہمارے ماضی کا بھی علم رکھتا ہے، ہمارے حال کا بھی علم رکھتا ہے اور ہمارے مستقبل کا علم رکھتا ہے. ساری کائنات کی ایک ایک مخلوق کے بارے میں وہ پوری طرح سے علم رکھتا ہے کہ کون سی مخلوق کو کب پیدا کرنا ہے، کب تک دنیا میں رہنا ہے اور کب اسے ختم ہونا ہے. ساری چیزوں کا علم وہ رکھتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، یہ تیسری صفت اللہ تعالیٰ کی. چوتھی صفت کا ذکر آیا وہ ہے کہ الرحمن ہے. کہا کہ هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے. اس کی دو صفت ہی، رحمان اور رحیم دونوں ملا کر رحمت کی صفت ہے. رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے سکران اور غضبان کہا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ ایک موجزن ذریعہ ہے جو انسانوں اور ساری کائنات کے مخلوق کی ضرورت کے وقت کام آتی ہے چیز. اور ایک ہے رحمت جو مستقل اور دائمی ہے جسے رحیم کہا جاتا ہے. رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی دو صفات کا پہلے ذکر آیا اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد، الرحمن اور الرحیم. الرحمن اور الرحیم کا مطلب ہے رحمت. رحمت کا مطلب ہے کسی کی ذات سے کسی دوسری ذات کو اس طرح سے فائدہ پہنچنا کہ بدل میں وہ کوئی چیز نہ پائے، بدل میں وہ کوئی چیز نہ چاہے. صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے دنیا میں جو مکمل رحمت ہے، اس کی ذات سے ساری کائنات کو فائدہ پہنچتا ہے، فیض پہنچتا ہے، لیکن کبھی وہ توقع نہیں رکھتا کہ اس کے بدل میں اسے ریٹرن میں کچھ ملے گا، لوگ اس کی عبادت کریں گے، لوگ اس کے آگے سجدہ کریں گے. اس کی ذرا برابر اسے توقع نہیں ہے. وہ ساری کائنات کو فائدہ پہنچاتے رہتا. اسی کی رحمت کا ظہور ہے. سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، دن بھی، رات بھی، یہ آنکھیں، یہ کان اس نے دی، یہ سب اس کی رحمت ہے. اس نے ہم کو فیضان پہنچایا. تو کہا کہ وہ الرحمن ہے اور وہ الرحیم ہے. رحمت کا جوش الرحمن ہے اور رحمت کی پائیداری، مستقل پائیداری ہو تو اسے رحیم کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پانچویں صفت ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک اور صفت، اس کی ایک اور صفت کا ذکر ہوا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک. وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ ہے تو حقیقی بادشاہ وہی ہے، ساورین وہی ہے، ساری کائنات کا رولر وہی ہے. اس لیے کہ حقیقت میں اسی نے پیدا کیا، وہی اس کو چلاتا ہے، وہی اس کو سنبھالتا ہے. دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، بادشاہ وہ نام کے بادشاہ ہیں اور ان کی بادشاہت کبھی بھی گارنٹیڈ نہیں ہے. آج پاور پر آتے ہیں، کل جو ہے انہیں کسی فوجی افسر سے بغاوت کا خطرہ لگا رہتا ہے، کبھی ان کو ڈی تھرون کر دیا جاتا ہے، کبھی انہیں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جاتا ہے. تو بادشاہت کسی کے لیے مستقل سزاوار نہیں ہے. اگر ہے کوئی بادشاہ تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ساورین اتھارٹی ہے، سپریم اتھارٹی ہے کائنات میں، اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا. دنیا میں آج کے جو بادشاہ ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنسریبل ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. انہیں جواب دینا پڑتا ہے کہ یہ بل کیوں پاس کیا گیا، یہ نیوکلیئر ایگریمنٹ کیوں کیا گیا، اس پر واویلا ہوتا ہے، انہیں جواب دینا پڑتا ہے. پارلیمنٹ میں آ کر ان سے سوال کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ایسا بادشاہ ہے کہ اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اسے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کر سکتا. وہ اپنے آپ میں مکمل قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک اور صفت ہے القدوس. بادشاہ کے ساتھ وہ نہایت پاک ہے، پاکیزگی، مجسم پاکیزگی ہے، اور وہ ایسا پاک ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. دنیا میں جتنی مخلوقات پائے جاتی ہیں سب کے لیے جوڑا ہے، کسی کے لیے بیوی ہے، کسی کے بچے ہیں، کسی کو جو ہے کھانسی اور بخار آ جاتی ہے، کسی کو بیماری آ جاتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور لاحقہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کسی چیز کا خوف ہے. ہر چیز سے وہ بلند ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے. وہ قدوس ہے، نہایت پاک ہے. اور وہ قدوس ایسا ہے کہ اس کی نیت بھی پاک ہے، اس کا عمل بھی پاک ہے. اپنے بندوں کے ساتھ جو کچھ وہ برتاؤ کرتا ہے اس میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے. دنیا کے کسی بادشاہ کے کسی عمل میں، کسی پلاننگ میں، اور کوئی بھی جو بل پاس ہوتا ہے اس